تو تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نحمدک یا من شرح صدورنا ویسر لنا امورنا، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الکریم الحمید الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم، ببرکۃ اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا خاتم النبیین۔ احباب گرامی قدر، آج ہم یہاں پر محترم صوبیدار عبدالغفور صاحب کی صاحبزادی کی میت پر نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی جانے والی ہماری اس بہن کی اخروی منزل میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب جو احباب یہاں پر جمع ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی جناب سے ہمیشہ کے لیے تادم مرگ نیک کام کرنے اور نیکی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، ہم محترم صفدار صاحب کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، مگر وہ دکھ جو رب تعالیٰ نے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق ان کے دامن میں اسے جگہ دی، اس دکھ کو وہ کس طرح سنبھالتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلیٰ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہم سب یہاں پر ان کی اس جو درد بھرے لمحات ہیں ان میں حاضر ہونے کے لیے، اس درد کو بانٹنے کے لیے ہم سب یہاں پر شریک ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ لواحقین کو صبر اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، یہ دنیا ختم ہونے کے لیے ہے، اور اس نے ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، کہ رب کا فیصلہ ہے کہ کل من علیہا فان، کہ دنیا کی رنگینیاں جتنی بھی ہیں، چاہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، جیسا بھی ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ جب وہ چیز فنا ہو جائے گی تو رب تعالیٰ اس کے بعد اپنی شان بیان فرماتا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بندے تو اپنے ذہن کی تختی پر
اس بات کو ہمیشہ کے لیے نقش کر لے کہ یہ دنیا فناہ کی جگہ ہے، اور اگر بقا اور دوام کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ ہستی صرف وہ ذات میری ذات ہے جسے رب کہا جاتا ہے۔ رب کہتا ہوں تو مجھ سے تو محبت کر، فرمایا تو جب مجھ سے محبت کرے گا اور تیرا رشتہ اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ ساتھ جب تو میری ذات کے ساتھ وہ بستہ ہو جائے گا تو میرا رب کہتا ہے کہ پھر میں تجھے بھی دوام عطا فرما دوں گا اور تجھے بھی ہمیشگی عطا فرما دوں گا۔ وہ کس طرح؟ کہ وہ اس طرح کہ رب کی ذات کو بقا حاصل ہے، اور جو شخص رب اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، چاہے وہ منو مٹی تلے ہی کیوں نہ چلا جائے، رب تعالیٰ اس کا تذکرہ خیر اپنے بندوں کی زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس طرح وہ شخص ہر لمحہ ہماری محفل کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر وہ شخص ہر وقت زندہ ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا سے چلا جائے۔ یہ دوام و بقا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور رحیم، بے شک رب کی جو ذات ہے وہ بڑی غفور ہے اور بڑی رحیم ہے۔ احباب گرامی قدر، ہم اپنے رب کو بڑا غفور مانتے ہیں، رحیم مانتے ہیں، مہربان مانتے ہیں، اور بقا مانتے ہیں رب کے لیے، اور فنا پوری دنیا کے لیے ہے۔ احباب گرامی قدر، رب تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، فرشتے بنائے، رب تعالیٰ کے پیغمبر 1,24,000 یا کم و بیش دنیا میں تشریف لائے، رب کے فرشتے ہیں جو ہر وقت رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے بنا دی اور اس کی عبادت کے لیے ہر ایک چیز موجود ہے، تو پھر رب تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ رب نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور پھر انسان کو بنانے کے بعد جو اس کے سر پر تاج رکھا وہ اشرف المخلوقات کا تاج رکھا، فرمایا یہ ساری دنیا سے افضل ہے، اور سب دنیا سے افضل انسانوں میں سے سب سے بڑی ذات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ فرمایا بندے میں غفور ہوں اور میں رحیم ہوں۔ کن کے لیے؟ فرمایا میں نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر دو چیزیں جو ہیں، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ، اگر ان ساری چیزوں کو کلیکٹ کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، تو احباب گرامی قدر یاد رکھ لیں حقوق اللہ جو ہیں ان کی پرسنٹیج 10% بنتی ہے، باقی 90% جتنے بھی حقوق ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں مہربان ہوں۔ فرمایا جب بندہ بندے کے کام آئے گا اور اس کے ساتھ وہ جڑا رہے گا اور اس کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا رہے گا، میرے رب نے فرمایا تو پھر میں اس بندے پر غفور بھی بن کے اس کے سامنے آؤں گا، رحیم بھی بن کے اس کے سامنے آؤں گا۔ حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ دنیا کا حسن جو ہے یہ دنیا کے انسانوں کی وجہ سے قائم ہے۔ انسانوں کی جب آپس میں محبت ہوتی ہے، جب آپس میں دوستی ہوتی ہے، جب انسان ایک دوسرے کی فلاح اور بقا کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی وہ صفت رب اٹھا کر اپنے بندوں کے اندر رکھ دیتا ہے، وہ محبت اور رحم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال جو ہے وہ آپس میں محبت کی، آپس میں پیار کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی مثال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی باریک بینی سے یہ بات بیان فرمائی۔ فرمایا اس کی مثال جو ہے وہ ایک انسانی جسم کی طرح ہے۔ اب دیکھیں انسان کا جو سٹرکچر ہے، اس کا جو ڈھانچہ ہے، انسان کے پورے کا پورا جو ڈھانچہ ہے، وہاں پر ہر ایک چیز جو ہر اعضاء کا کام اللہ رب العزت نے الگ الگ طریقے سے اسے کہا ہوا ہے۔ کان جو ہے وہ سننے کے لیے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، آنکھ دیکھنے کے لیے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہاتھ پکڑنے کے لیے رب تعالیٰ نے عطا فرمائے، پاؤں چلنے کے لیے رب تعالیٰ نے عطا فرمائے، زبان اپنا ذکر کرنے کے لیے اور لوگوں کو باتیں کرنے کے لیے یہ رب تعالیٰ نے بتائی۔
یہ انسان کا جسم کی جسمانی جو ڈھانچہ ہے، فرمایا اس کی مثال ہے. کیوں کہ اس کے جسم کے اندر جب کسی ایک جگہ پر خراش آتی ہے، چوٹ لگتی ہے ذرا سی، تو پورا جسم اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. فرمایا آپس میں مومنوں کی مثال آپس میں محبت کی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح ہے کہ جس طرح انسانی جسم ہوتا ہے اور انسانی جسم کے اندر جب کسی جگہ پر چوٹ لگ جاتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا سارا جسم جو ہوتا ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ آنکھ دکھ رہی ہے تو دل یہ کہے نہیں تو میں نے آرام کے ساتھ رہنا ہے. ہاتھ کو چوٹ لگی ہوئی ہے اور آنکھ یہ کہہ دے نہیں میں نے آج سونا ہے. پاؤں درد کر رہا ہے اور بندہ یہ کہے کہ سارا جسم یہ کہہ دے کہ نہیں میں نے آرام کرنا، مجھ سے کوئی کام نہیں. میرے آقا نے فرمایا مومنوں کی مثال اور ایک کامیاب معاشرے کی مثال اس طرح ہے کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو دکھ پہنچتا ہے تو سارا جسم اس کے غم میں برابر میں شریک ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کامیاب معاشرے کی مثال اس طرح ہے کہ جب کسی کو دکھ پہنچے، جب کسی کو تکلیف پہنچے، جب کسی کو کوئی دل آزاری ہو، چاہے وہ کہاں دنیا کے کسی کونے کے اندر رہنے والا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مسلمان اس کا دست و بازو بنے گا، جب اس کی مدد کے لیے اس کے آگے بڑھے گا، فرمایا تو یہ ایک بہترین معاشرہ بن کر ابھر کر اس کے سامنے آئے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا مالک ارض السماوات کلمات کے بعد احباب نے درود شریف کی صورت میں پڑھے، سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف کی نماز جنازہ پڑھا گیا. یا اللہ تیری پاک اور مقدس بارگاہ میں پیش کرتے مقبول اور منظور فرما. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں ہدیت تحفہ پیش کرتے مقبول اور منظور فرما. اس کا ثواب استاد نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد و زن دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے جنت میں رفع والا مقام عطا فرما. بالخصوص سبدار عبد صاحب کی بیٹی جو دار فانی سے رخصت ہو رہی ہے ہماری یہ بہن، یا اللہ اس کی روح کو احسان کرتے ہیں مقبول اور منظور فرما. یا اللہ مرحومہ کے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں رفع والا مقام عطا فرما. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما. یا اللہ ممکن نکیرین کے سوالوں کے جواب دینے میں آسانی پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم اجمعین.